السلام علیکم جی، ویلکم بیک، خوش آمدید۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار، تو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنی اور پوری سننی ہے، اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نیو ہیں تو جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ سب کچھ تیار ہے نا؟ دیکھو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سے میں نے کہا ہے بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ گولی اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگنی چاہیے، اگر وہ زندہ بچ گیا تو میں تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک بات کا دھیان رکھنا، مقدم شاہ پر گولی کس نے چلائی ہے یہ بات کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ میرا نہیں خیال کہ شاہ خاندان اپنے پودے کی بیوہ کو واپس اس حویلی میں رکھنا چاہیں گے، اور میں اپنی بیٹی کو سمجھا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ مقدم شاہ جو اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے میری بیٹی کا استعمال کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم بس وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ ملک نے حکم دیتے ہوئے فون بند کر کے رکھا تھا جب اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کی بات سن رہا ہو، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اگر کوئی سن بھی لیتا تو اس کا کیا اکھاڑ سکتا تھا؟ یہ حویلی اس کی تھی، کوئی اس کی باتیں سن بھی لیتا تو اس کا کیا جاتا، کیونکہ ملک کے علاقے کے کسی بھی انسان کو اس طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ اسے یقین تھا یہ خبر کبھی اس کی حویلی سے باہر نہیں نکلے گی، لیکن پھر بھی کون ہو سکتا ہے جو اس کی باتیں چھپ کر سن رہا ہو؟ حوریہ کا فون کب سے بج رہا تھا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی بار اس کا فون بج کر بند ہو گیا۔ وہ باہر صوفے پر بیٹھی مقدم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مقدم تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ویسے تو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا، اور اب جب میں انتظار کر کر کے ہلکان ہو رہی ہوں تب آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حوریہ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا، اس کا ارادہ مقدم کے ساتھ ڈنر کرنے کا تھا، لیکن نہ جانے مقدم کہاں رہ گیا تھا۔ اس کی واپسی کا انتظار کرتے وہ کبھی ادھر سے ادھر ٹہلتی تو کبھی صوفے پر تھک کر بیٹھ جاتی۔ یہ انتظار کتنا مشکل ہوتا ہے، اس بات کا احساس آج حوریہ کو پہلی بار ہوا تھا۔ دھڑکن جو ابھی دادا سائیں کے کمرے سے لوڈو کھیل کر واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اسے باہر صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی، کیسی لاپرواہ بیوی ہو تم دھڑکن؟ ابھی تک کردم لالا نہیں آئے اور تم اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی ہو، اور اس سے پہلے نانا سائیں کے ساتھ مستیاں کر رہی تھی۔ کتنی غلط بات ہے، تمہیں یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کردم لالا کا انتظار کرنا چاہیے۔ نہ جانے انہیں کیا کام پڑ گیا ہو اور کتنی دیر سے وہ آئیں، نہ جانے ان بیچاروں نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکالتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، میری پیاری بہن، اگر آپ انتظار کر کر کے اتنی تھک چکی ہیں تو فون کس لیے بنائے گئے ہیں؟ ابھی فون کر کے پوچھ لیں کہ مقدم سائیں آپ کہاں رہ گئے ہیں اور کب تک آئیں گے۔ دھڑکن نے اسی کے انداز میں اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا، اس طرح سے ان کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آرام سے جا کر کمرے میں انہیں فون کریں اور انہیں جلدی واپس آنے کے لیے کہیں۔ اگر تو وہ کھانا کھا کے آئیں تو آپ آرام سے سو جائیں، لیکن اگر وہ کھانا نہ کھا کے آئیں تو آپ ان کا انتظار کریں۔ یہاں پر بیٹھ کر اپنی کمر کیوں توڑیں بھائی؟ مانا کہ شوہر کا خیال رکھنا فرض ہے، لیکن شوہر جناب کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی معصوم ان کا انتظار کر رہا ہے، ان کے لیے بھوکا بیٹھا ہے۔ چلیں اب آپ بھی فوراً یہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جائیں اور مقدم لالا کو فون کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ کب تک آئیں گے، اور اگر جلدی آنے کا ارادہ نہیں ہے تو آپ آرام سے سو جائیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ پیار سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صحیح تو کہہ رہی ہے دھڑکن، یہ فون ہوتے کس لیے ہیں؟ اپنی عقل پہ ہاتھ مارتی وہ اٹھ کر کھڑی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو خدیجہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ احسن اتنا نہیں گر سکتا کہ اپنے ہی داماد کو مارنے کی کوشش کرے، وہ اتنا ظالم نہیں بن سکتا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو بیوہ کرنا چاہے۔ اماں سائیں کو خدیجہ کی باتوں پر یقین نہ آیا، جو ابھی ابھی ملک کی فون پر ہونے والی گفتگو کو سن کر انہیں بتا رہی تھی۔ نہیں بڑی بی بی جی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ گولی مقدم شاہ کو لگنی چاہیے اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ حوریہ بی بی کو ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئیں گے اور انہیں حویلی والوں کے خلاف کر دیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حوریہ بی بی کا شوہر اپنے باپ کے قاتل کا انتقام لینے کے لیے حوریہ بی بی کو استعمال کر رہا ہے۔ بڑی بی بی جی، کیا وہ حوریہ بی بی پر بہت ستم ڈھاتا ہوگا، جس طرح سے ملک صاحب اہانہ بی بی کو مارتے پیٹتے تھے؟ خدیجہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے یہ پتا ہے کہ میں اپنی نواسی کو بیوہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ہمیں جلد از جلد یہ بات شاہ سائیں تک پہنچانی پڑے گی، انہیں بتانا پڑے گا کہ ان کے پوتے کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا بڑی بی بی جی؟ ملک صاحب نے تو اس علاقے کے کسی بھی بندے کو اس علاقے میں جانے سے منع کر دیا ہے۔ خدیجہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں خدیجہ، کچھ تو کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔
ہمیں یہ خبر کسی بھی طرح شاہ سائیں تک پہنچانی ہوگی، اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، اماں سائیں نے فکر مندی سے کہا۔ حوریہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کا فون پہلے سے ہی بج رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی لیکن وہ پہلے ہی بند ہو گیا۔ یہ مقدم کی 35ویں مسڈ کال تھی۔ اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے شرمندہ ہو گئی اور پھر اگلے ہی لمحے تیزی سے بٹن دباتی ہوئی کال بیک کرنے لگی۔ مانا کہ ہم عاشق ہیں آپ کے، لیکن اس طرح سے تڑپانا عاشقی کے اصولوں میں نہیں آتا، وہ ہر بار کی طرح اپنے دل موہ لینے والے انداز میں بولا۔ وہ دراصل میں نیچے بیٹھی تھی، آپ کا انتظار کر رہی تھی، فون اندر کمرے میں تھا، پتہ نہیں چلا، وہ جلدی سے بولی جبکہ اس کے انداز پر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس بات کا بدلہ ہم آپ سے گھر آ کر لیں گے، آخر اتنا تڑپایا ہے آپ نے ہمیں، وہ اب بھی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ اف، یہ شخص ہر بار اتنی محبت سے بات کیسے کر لیتا تھا؟ کیا اسے حوریہ کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی؟ میری کوئی غلطی نہیں ہے مقدم سائیں، میں سچی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، حوریہ نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ مجھے پتہ ہے میرے دل کا قرار میرا بے تابی سے انتظار کر رہا ہوگا، لیکن میں اتنی دیر سے تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کر رہا تھا کہ کل کا سارا دن قدم سائیں کی شادی میں نکل جائے گا اور پھر پرسوں ولیمہ ہے، اسی لیے کام کا بالکل ٹائم نہیں ملے گا۔ کردم سائیں نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام چھیڑ رکھے ہیں جن کو نپٹاتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو جائے گی، اسی لیے تم آرام سے سو جاؤ، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کھانا کھا لینا، مقدم نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہتی تھی دھڑکن، اگر وہ پہلے ہی مقدم کو فون کر کے پوچھ لیتی تو اس وقت تک تو وہ اپنی آدھی نیند بھی پوری کر چکی ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام ختم کر کے آرام سے آئیے گا، حوریہ نے فون رکھتے ہوئے کہا اور خود کچن کا رخ کیا۔ اس وقت اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ دونوں تقریباً رات کے 2 بجے گھر واپس آئے تھے، سارا کام ختم ہو چکا تھا، اب وہ دونوں ہی بے فکر تھے۔ کھانا ان دونوں نے راستے میں ہوٹل سے کھایا تھا اور اب کردم کو ہمیشہ کی طرح چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے چائے پینی ہوتی تھی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا، کوئی ملازم موجود نہ تھا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ ہوٹل سے چائے پی لو، لیکن تم نے کہا کہ ہوٹل کی چائے تمہیں پسند نہیں، اور اب گھر پہنچتے ہوئے تو ہمیں اتنا وقت لگ چکا ہے کہ اب کوئی بھی نہیں جاگ رہا، اسی لیے آج رات آپ کو چائے کے بغیر ہی سونا ہوگا۔ لیکن بغیر چائے کے آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ اس نے متجسس انداز میں پوچھا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی کردم کو بغیر چائے پیتے سوتے نہیں دیکھا تھا۔ اب اسے یقین تھا کردم ساری رات نہیں سوئے گا۔ نہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں جو چائے پی لیں تو انہیں ساری رات نیند نہیں آتی تھی، اور ایک کردم سائیں تھے جو بغیر چائے پیے سوتے نہیں تھے۔ کوئی بات نہیں، ایک دن چائے نہیں ملی تو کیا ہوگا، ایسے بھی آج کافی تھکاوٹ ہو چکی ہے، جلدی نیند آ جائے گی، کردم اسے بے فکری سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے بے فکر انداز پر مقدم بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اگر کردم چائے کے لیے تھوڑی بے چینی دکھاتا تو وہ حوریہ کو جگا کر اس کے لیے چائے ضرور بنواتا، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک نہ ایک نشہ ضرور ہوتا ہے۔ مقدم کے اندر سگریٹ کا نشہ تھا اور اسی طرح سے کردم کے اندر چائے کا نشہ تھا۔ مقدم نے کمرے میں قدم رکھا تو ایک خوبصورت منظر نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس کے تکیے کو باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ منظر جتنا خوبصورت تھا مقدم کو اتنا ہی چبھتا ہوا لگا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور تکیہ کھینچ کر اس کی باہوں سے دور نکال کر پھینکا۔ اس کو گوارا نہ تھا کہ اس کی جگہ ایک بے جان تکیہ لے، حوریہ کی باہوں میں صرف مقدم شاہ کی جگہ تھی۔ ابھی بھی تکیے کو اتنے غصے سے گھور رہا تھا جیسے وہ کوئی بے جان روئی کا گدا نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس تکیے کے قریب آیا اور ایک زوردار لات مار کر اسے خود سے مزید دور کیا۔ پھر ایک نظر حوریہ کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی جو اس کی حرکت کے بعد ذرا کسمسا کر دوبارہ سے سو گئی تھی۔ تم بہت نادان ہو میرا سونا ماہی، لیکن اس نادانی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس کے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی کرتا اس کے لمبے گھنے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ چکا تھا، لیکن اس کی گرفت اتنی بھی سخت نہ تھی کہ حوریہ کو تکلیف ہوتی، لیکن اتنی نرم بھی نہ تھی کہ اس کی نیند نہ ٹوٹتی۔ مجھے بے وفا لوگوں پر بہت غصہ آتا ہے، میرے ساتھ بے وفائی مت کرنا ورنہ اس کا انجام تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ مقدم سائیں، اس کے انداز نے حوریہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے کیا ہوا تھا حوریہ کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا۔ وہ مقدم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جب مقدم نے اس کے بال چھوڑے اور اس کے قریب سے اٹھ کر واپس اس تکیے کے پاس آیا، جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، ماچس کی ایک تیلی سے پہلے اپنا سگریٹ سلگایا اور وہی جلتی ہوئی آگ کا شعلہ تکیے پر پھینک دیا۔ اس کے اس جنونی انداز پر حوریہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ مقدم سائیں، آپ کا تکیہ جل رہا ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ کس بات کا غصہ نکال رہے ہیں اس بے جان پر؟ حوریہ نے آگ سے جلتے ہوئے اس تکیے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
یہ میری جگہ پہ تھا مسز حوریہ مقدم شاہ، اور مقدم شاہ اپنی جگہ اپنے سائے کو بھی نہیں لینے دے گا۔ تمہاری ان باہوں میں میرے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ سنا تم نے؟ وہ اس کے دونوں بازو پکڑے شدت سے بولا تھا۔ مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہوتی ہے جو تمہارے اور میرے بیچ میں آتی ہے، ہر چیز سے۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے بے خود سا ہونے لگا، جبکہ اس کے اس انداز نے حوریہ کو ڈرا دیا تھا۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا حوریہ۔ جا بجا اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر چھوڑتا اسے اپنی محبت کا احساس دے رہا تھا، اور اسے روکنا تو ویسے بھی حوریہ کے بس سے باہر تھا۔ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھے اس جلتے ہوئے تکیے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بس ایک ہی سوچ اس کے ذہن پر سوار تھی، کیا وہ بھی مقدم کے لیے اس حد تک پاگل ہے؟ اور دل کے ہر کونے نے کہا تھا، نہیں، وہ مقدم کے لیے جنون کی اس حد تک نہیں جا سکتی۔ ہاں، لیکن مقدم کو شیئر کرنا تو حوریہ کے بس میں نہ تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور کردم شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نیند کی ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی نیند کی دیوی اس پر مہربان نہ ہوئی۔ بہت بری عادت لگ گئی ہے چائے کی۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی ملازمہ موجود نہ تھی۔ پھوپھو سائیں کو جگاتا ہوں، وہ سوچتے ہوئے باہر آیا۔ نہیں، پھوپھو سائیں کی نیند اس وقت خراب کرنا صحیح نہیں۔ پہلے تو حوریہ تھی جو دیر تک اس کا انتظار کرتی، خود بھی چائے پیتی تھی اور اسے بھی پلاتی تھی، لیکن اب اس کی ذمہ داریاں بدل چکی تھیں۔ اس بات کا احساس کردم کو بھی تھا، اسی لیے اب وہ حوریہ کو اپنے کام کہنا چھوڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر باہر چہل قدمی کے بعد بھی اس کی طلب پوری نہ ہوئی۔ میری ہونے والی دلہن، اب تم ہی میرا سہارا ہو۔ ویسے تو تم اپنی چائے کے ایسے شکار پلاتی ہو کہ مردہ بھی قبر سے زندہ ہو کر کہے کہ یہ چائے دوبارہ نہیں پینی، لیکن وہ کیا ہے نا، تمہیں چائے بنانا تو ویسے بھی سیکھنا پڑے گا، اور یہاں مجھے نیند نہیں آ رہی اور تم کیسے گھوڑے بیچ کے سو رہی ہو؟ بہت غلط بات ہے دھڑکن سائیں، تمہیں اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے۔ خود ہی اپنی بات پر مسکراتا وہ دھڑکن کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اگر رات کے اس پہر کردم کو کوئی دھڑکن کے کمرے میں جاتا دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا مطلب نکالتا، اسی لیے اس نے کافی احتیاط سے دھڑکن کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ جی تو مزے کی ایپیسوڈ تھی نا۔ اگر آپ کو مزید میری ایپیسوڈز دیکھنی ہیں یا آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے جانا، اور کل اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی تو آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔